بہت ہی اچھا انداز میں بھی اپنے خلاص سماعت کیا سب تھا محترم مداری صاحب کی وجہ سے. اب میں چاہتا ہوں اس وقت ہماری فہرست کا جو آخری نام ہے دانش چاہتا جس میں گزارش کرنا ہے کہ علماء اسلام اور سیاست متعلم دارالنظامیہ ان کے آنے سے میں ایک شعر پڑھوں گا کہ نتیجہ پھر وہی ہوگا سنا ہے حال بدلے گا. نتیجہ پھر وہی ہوگا سنا ہے سال بدلے گا. پرندے پھر وہی ہوں گے شکاری جال بدلے گا. نتیجہ پھر وہی ہوگا سنا ہے سال بدلے گا. پرندے پھر وہی ہوں گے شکاری جال بدلے گا. وہی حاکم وہی غربت وہی قاتل وہی غاصب. بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا. کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المکین المتین المعید الکریم. ونحن ولا ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بلا تمہید و بلا تمثیل جھوم جھوم کر ایمانداری کے ساتھ اس دے پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بابا سے بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا جو ٹاپک ہے ٹوڈے از مائی ٹاپک اسلام اور سیاست. پلیز اپنے ذہن کو میری گفتگو کی طرف مرکوز کریں. کنسنٹریٹ یور مائنڈ جسٹ ناٹ اونلی آن مائی اسپیچ پلیز. تالاب گم شدہ ہے کنواں بھی نہیں رہا. تالاب گم شدہ ہے کنواں بھی نہیں رہا. اپنی محبتوں کا نشان بھی نہیں رہا. مہنگا بہت پڑا ہے بلندی کا یہ سفر. پہلے میں جس جگہ تھا وہاں بھی نہیں رہا. مہنگا بہت پڑا ہے بلندی کا یہ سفر. پہلے میں جس جگہ تھا وہاں بھی نہیں رہا. اور نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان تک ہوگی داستانوں میں. تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. میرا جو ٹاپک ہے اسلام اور سیاست میں جہاں سے شروع کروں گا وقت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے وہیں پہ ختم کروں گا. کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا. بہت ساری تقریریں آپ نے سن لی ہوں اسلام اور سیاست پہ. آپ دیکھیں حضرات محترم اسلام اور سیاست کہتے کسے ہیں اور میرا کیا موضوع ہے. اسی ہندوستان کی بات بتا رہا ہوں. اسی ہندوستان میں انگریزوں کے زمانے سے پہلے ایک حکومت آئی جو مغلوں کے زمانہ کہا جاتا تھا. مغلوں کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا. مغلوں کے زمانے میں ایک بادشاہ گزرا. نام تھا اکبر. اور اکبر کو اکبر کا بیٹا کہتا تھا. اکبر اکبر نبوت اکبر 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 نبوت اکبر بود. یعنی میرا باپ اکبر اکبر نہیں ہے میرا باپ اکبر ہے. میرا باپ اکبر اکبر نہیں ہے اکبر تھا. اب وہ اکبر نے نیا دین نکالا. نام رکھا دین الہی. اس کے دین الہی کا سلام کلام کیا تھا. جس طرح ہم لوگ آپس میں کہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام. اکبر نے جو دین نکالا اس کے دین الہی کا سلام تھا اللہ. اور جواب تھا اکبر. لکھنؤ کے خوش عقیدہ مسلمانوں آپ نے عقیدہ سمجھا کیا میسج دیا جا رہا تھا. اللہ کون ہے. اللہ کون ہے. اکبر ہے. اس نے نیا دین نکالا تھا. وحدانیت پہ حملہ ہو رہا تھا تو وحدانیت کے خلاف اس کے درباری ملا مسلسل لکھتے رہے. مسلسل اس کے درباری ملا وحدانیت کے خلاف لکھتے رہے. مگر اتنے بڑے باطل کا سر توڑنے کے لیے کوئی لشکر نہیں تیار کیا گیا. کسی فوج کو نہیں بلایا گیا. بلکہ میرے نبی نے فرمایا تھا جب جب میرے دین پہ حملہ ہوگا جب جب میرے مذہب پہ حملہ ہوگا تو میرے مذہب کے اولیاء ڈھال بن جائیں گے. میرے مذہب کے صوفیہ ڈھال بن جائیں گے. میرے مذہب کے علماء ڈھال بن جائیں گے. ایک اکیلی ذات پنجاب کی سرزمین سے سرہند کی سرزمین سے فاروق سرہندی کی شکل میں احمد سرہندی کی شکل میں مجدد الفسانی کی شکل میں کھڑی ہوتی ہے. وحدانیت پہ حملہ ہوا تو وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے مجدد کا قلم فعل رواں بن گیا. اور اس طرح سے بادشاہ کو انہوں نے مروب کیا کہ بادشاہ اکبر نے ڈر کر کے انہیں گوالیار کی جیل میں ڈلوا دیا تھا. اور گوالیار کی جیل میں وہ رہے. ظلم و ستم کے کوڑے ان پر برستے رہے. مگر حضرات محترم اسی اثنا میں اکبر کا انتقال ہو گیا. اکبر کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنا. بادشاہ کے زمانے میں بھی ظلم و ستم ہوتا رہا. ایک دن میرے مصطفیٰ کی آمد ہوئی. بادشاہ جہانگیر سو رہا تھا. میرے خواب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس کے خواب میں دیدار ہو گیا اور اس کی قسمت بیدار ہو گئی. وہ آگے بڑھا قدم چومنے کے لیے اور کہتا ہے حضور آپ کرم فرمائیے میری حکومت
برباد ہو رہی ہیں۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں وہ خود اپنا بیان کرتا ہے جہانگیر کہ میں نے دیکھا، میں نے خود اپنا خواب بیان کرتا ہوں، اللہ کے نبی بالکل جلال میں فرماتے ہیں مجھے تیری حکومت کی پڑی ہے، اپنی حکومت بچانے کی تو مجھ سے ریکویسٹ کر رہا ہے، میرے بیٹے کو تو نے جیل میں ڈال رکھا ہے، اسلام کے نمائندے کو تو نے سیاست کے بل پہ ہتھکڑیاں پہنا رکھی ہے، ظلم و جبر کے کوڑے تو الفسانی پہ برسا رہا ہے، اگر حکومت کی خیر چاہتا ہے تو دین حق کے پروانے کو آزاد کر، اگر حکومت کی خیر چاہتا ہے تو دین حق کے پروانے کو آزاد کر۔ وہ مجدد الفسانی جن کے ہاتھ پیر میں زنجیریں بندھی ہوئی تھی اور ان کو گوالیار کی جیل میں کیوں ڈالا گیا تھا؟ کیونکہ جتنے ہندوستان کے لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، قاتل تھے، زانی تھے، شرابی تھے، کبابی تھے، سب گوالیار کی جیل میں بند تھے۔ اللہ اللہ، ایسے ظالموں کے بیچ میں مجدد الفسانی کو ڈالا گیا تھا۔ آپ سوچو اسلام کے لیے انہوں نے سیاست کے ہتھ کنڈے میں آ کر کے کتنی سختیاں جھیلی ہوں گی مجدد الفسانی نے۔ باطل سے مقابلہ تھا مجدد الفسانی کا، وحدانیت پہ حملہ ہو رہا تھا، رب کی ربوبیت پہ حملہ ہو رہا تھا، اللہ کی سمدیت پہ حملہ ہو رہا تھا، تو تنہا اکیلے مقابلہ کیا تھا مجدد الفسانی نے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کے جہانگیر پورا بادشاہ پورا لشکر لے کر کے پہنچا گوالیار جیل میں، اور ایک ریکویسٹ بھیجتا ہے، سرکار میں آپ سے ملنے آ رہا ہوں، سرکار آپ کو باعزت بری کیا جا رہا ہے، سرکار میرا باپ اکبر نہیں تھا بلکہ اکفر تھا، سرکار آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم نے باطل سے توبہ کیا، حق کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں، عاشق رسول کی حیثیت سے آیا ہوں، عاشق علماء نبوت کی حیثیت سے آیا ہوں۔ تو مجدد الفسانی نے، سنیے نوٹ کیجئے، میں وہیں پہ مجدد الفسانی نے جیل سے نکلنے سے انکار فرما دیا، فرمایا اے بادشاہ میں اکیلے جیل سے نہیں نکلوں گا، میں اکیلے جیل سے نہیں نکلوں گا، میری ایک شرط ہے۔ بادشاہ نے کہا کیسی شرط ہے؟ بادشاہ نے کہا کیسی شرط؟ فرمایا یہ جتنے ہزاروں ہزار قیدی ہیں ان سب کو میرے ساتھ چھوڑنا پڑے گا۔ تو بادشاہ کہتا ہے حضور غضب ہو جائے گا ہندوستان میں، کیونکہ ہندوستان کے جتنے قاتل ہیں، جتنے زانی ہیں، جتنے شرابی ہیں، جتنے شریر ہیں، جتنے ڈاکو ہیں، سب اس جیل میں بند ہیں۔ تو مجدد الفسانی فرماتے ہیں اے ناداں، وہ تیرے اور تیرے باپ کی جیل تھی جس میں ڈاکو بند تھے، جس میں لٹیرے بند تھے، اب اس میں کوئی ڈاکو لٹیرا نہیں ہے بلکہ ایک ایک آدمی اللہ والا بن چکا ہے۔ یہاں سے کوئی ڈاکو نہیں نکلیں گے، ولی اللہ حق کے نمائندے نکلیں گے، اسلام کے نمائندے نکلیں گے۔ حضرات اب ذرا اپنے ذہن کو توجہ تو کرو میری گفتگو کی طرف، یہیں سے ہمیں ذہن ملتا ہے، جو میں نے ٹاپک لیا تھا اسلام اور سائنس، یہیں سے میرے ذہن کو ملا، ہم سب کو ذہن ملا کہ مسلمانوں اور بالخصوص اپنے علماء سے کہنا یہ چاہتا ہوں، یہیں سے ذہن ملا کہ مجدد الفسانی کو جیلوں میں بند کیا گیا تھا نا، تو یہ جو آج کی زندانوں میں بھی، یہ آج کی زندانیں جو جیلیں ہیں، آج کی زندانوں میں بھی جو جیلیں ہیں اور آج کی سیاسی جو جیلیں ہیں، اس کا مطلب آج ان دنوں جو یہیں سے ہمیں ذہن ملتا ہے مسلمانوں کی وہ جو جیل میں بند کیا گیا تھا، تو آج کی جیلیں ہیں، یہ جو پارلیمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو جیلیں ہیں، ان زندانوں میں بھی، ان جیلوں میں بھی ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ جو پارلیمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف پارلیمنٹ ہی نہیں ہے، یہ اس طرح کی جیلیں ہیں جس میں ایمان کے ڈاکو بیٹھتے ہیں، جس میں ایمان کے چور بیٹھتے ہیں، جس میں ایمان کے قاتل بیٹھتے ہیں۔ اگر ان جیلوں میں تم اپنا اسلامی نمائندہ نہیں بھیجو گے، اگر ان جیلوں میں تم کوئی عالم دین کو نہیں بھیجو گے، اگر سیاست کی باغ و ڈور تم اپنے ہاتھوں میں نہیں لوگے، علماء کرام نواز رہے، اگر سیاست کی باغ و ڈور تم اپنے ہاتھوں میں نہیں لوگے تو یاد رکھو میرا ٹائم کا مذاکرہ میں آواز سمجھ جائیے، بات سمجھیے، یہ جو سیاسی جیلیں ہیں اگر ان میں تم نے اپنا اسلامی نمائندہ نہیں بھیجا، اگر عالم دین کو نہیں بھیجا، اگر اس میں تم نے اپنا قائد کو نہیں بھیجا، تو یاد رکھو یہ جو پستی میں جانے کا رونا رو رہے ہو، یہ جو تم خسارے میں جانے کا رونا رو رہے ہو، یہ جو وہابیت کے بڑھنے کا رونا رو رہے ہو، یاد رکھو وہابیت کے بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ صرف مدرسوں کی چار دیواری تک محدود نہیں رہے، انہوں نے پارلیمنٹ کا بھی رخ کیا ہے، قانون کا بھی رخ کیا ہے، اسمبلیوں کا بھی رخ کیا ہے، اور وہاں جا کر کے انہوں نے اپنی باتیں بنوا لی۔ یہ ہے وہابیت کے بڑھنے کی وجہ، وہاں جا کر کے انہوں نے اپنی باتیں بنوا لی۔ اور یاد رکھو جو اسلام سیاست کا بہت سنا ہوگا، بہت یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا، میں بتاتا ہوں سیاست اور اسلام کسے کہتے ہیں۔ جب کوئی علماء اہل سنت کا شیر ممبر آف پارلیمنٹ بنتا ہے، جب پارلیمنٹ کا رخ کرتا ہے، تب سیاست میں کیسا اسلامی آتا ہے۔
آپ دیکھو میں بتاتا ہوں یہ ہندوستان ہے, ہندوستان ہمارا آزاد ہوا 1947 15 اگست کے دن ہمارا ہندوستان آزاد ہوا. نیشنل ڈے کی چھٹیاں ہمارے یہاں ہوتی ہیں, رام نومی کی چھٹی ہوتی ہے رام کے نام کی, کرشن کی چھٹی ہوتی ہے کرشن کے نام کی, گرو نانک کے نام کی ہمارے یہاں چھٹی ہوتی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی ہمارے یہاں چھٹی ہوتی ہے, ہمارے یہاں گڈ فرائیڈے کی چھٹی ہوتی ہے, ہمارے یہاں مہاتما بدھ کے نام کی چھٹی ہوتی ہے. 1947 سے لے کر 1990 تک عید میلاد النبی کی چھٹی نہیں ہوتی تھی, مگر ہماری جماعت کا ایک عالم, ایک شیر, ایک غلام حافظ ملت جب 1990 میں پارلیمنٹ جیتتے ہیں اور جب ممبر آف پارلیمنٹ بنتے ہیں تو انہوں نے اس وقت ہندوستان کے پرائم منسٹر وشوناتھ پرتاپ سنگھ سے کہا تھا, وشوناتھ پرتاپ سنگھ آپ تو انڈیا کے پی ایم ہو, ہندوستان میں 25 سے 30 کروڑ مسلمان بستا ہے, ہندوستان میں 25 سے 30 کروڑ مسلمان بستا ہے, اور یاد رکھنا کہ ہمارے یہاں جو 15 اگست کو چھٹی دی جاتی ہے کیوں, ہندوستان آزاد ہوا تھا, رام کے نام کی چھٹی دی جاتی ہے کیوں, رام کا جنم ہوا تھا, ہمارے یہاں کرشن کے نام کی چھٹی دی جاتی ہے کیوں, کیونکہ کروڑوں ہندوؤں کی آستھا کا سوال ہے. اے مسٹر وشوناتھ پرتاپ سنگھ آپ عید میلاد النبی کی چھٹی کیوں نہیں دیتے ہو؟ اور جب وہ چھٹی کی بات کر رہے تھے پورا دیوبند لگ گیا, عید میلاد النبی کی چھٹی نہ ہونے پائے. اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد وہ ہمارا عقائد, ہمارا رہبر ہاسپٹل میں تھا تو وہاں سے پی ایم کا فون آتا ہے, فون کی گھنٹی بجتی ہے, اور جب پتا چلا کہ انڈیا کا پرائم منسٹر مولانا ممبر آف پارلیمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, کیا کہتے ہیں مولانا, اے مولانا اب یاد رکھیے گا میں جو کہنا چاہ رہا تھا, یہ سیٹنگ میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب پی ایم کا فون آتا ہے کہ مولانا ہم تو اسلام کو نہیں جانتے ہیں, ہم تو اسلام کو نہیں مانتے ہیں, مگر آپ علماء کی نگاہ سے ہم نے اسلام کو دیکھا ہے, آپ علماء کی زبانی ہم نے اسلام کو سنا. یہ بڑے بڑے علماء دیوبند پارلیمنٹ میں آ گئے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ عید میلاد النبی کی چھٹی مت دیجیے, یہ اسلام کا کوئی تہوار نہیں ہے. تو مولانا نے فون ہی پہ کہا تھا, ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں 1990 کی پارلیمنٹ کی, مولانا نے کہا پہلے پی ایم آپ مجھے انڈیا بلائیے, اور یہ بھی کہا یاد رکھنا ہندوستان کے پرائم منسٹر اور ان کو بھی بتا دینا کہ عید میلاد النبی کی چھٹی کا فیصلہ نہ کوئی علی میاں کریں گے نہ بجرنگ بلی میاں کریں گے, اس کا فیصلہ کوئی کرے گا تو عاشق رسول ممبر آف پارلیمنٹ کرے گا, ممبر آف پارلیمنٹ کرے گا. چنانچہ پی ایم نے ہوائی جہاز بھیجا کیونکہ بہت پریشان تھے. جب مولانا پہنچے تو انہوں نے سیاسی انداز میں سنے ہمارے کام کی چیز ہے, جب ممبر آف پارلیمنٹ نے انہیں بلایا تو انہوں نے اپنے انداز میں سمجھایا, پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ, پلیز انہوں نے کہا کہ مولانا نے اپنے انداز میں سمجھایا پی ایم صاحب آپ کیا ان چکروں میں پڑے ہیں, وہابی خبیثوں کے چکر میں پڑے, ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمان بستا ہے, اور جب عید میلاد النبی کی چھٹی یہ 25 کروڑ مسلمان سنے گا تو بتائیے آپ کے علاوہ کہیں اور اٹھ جائے گا کیا؟ بات سمجھ میں ان کے آ گئی. 1947 سے 1990 تک انڈیا میں عید میلاد النبی کی چھٹی نہیں ہوتی تھی. ہر 15 اگست کو ہندوستان کا پرائم منسٹر لال قلعے کی فصیل سے لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے, اسپیچ دیتا ہے, لیکن جب 1990 کا 15 اگست آیا تو وہی پرائم منسٹر وشوناتھ پرتاپ سنگھ یہ اعلان کرتا ہے کہ مجھے آج یہ اعلان کرتے ہوئے بڑا گرو محسوس ہو رہا ہے, پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ میں آج اس دنیا کے سب سے مہان انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کی چھٹی گھوشت کرتا ہوں. تو بڑے جلدی میں 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. اعلان کرتا ہے کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کی چھٹی گھوشت کرتا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں اے لکھنؤ کے خوش عقیدہ مسلمانوں, اپنے علماء کو قومی اسمبلی کا راستہ دکھلائیے, اپنے علماء کو پارلیمنٹ کا راستہ دکھلائیے, سنی مسلمانوں کو جتوا کے ممبر آف پارلیمنٹ بنائیے تاکہ پارلیمنٹ کے فیصلے ہماری بنیاد پہ ہو, اسلام کی بنیاد پہ ہو. بس 2 منٹ مجھے نمبر کی پرواہ نہیں ہے, میں اپنی باتیں رکھنا چاہتا ہوں. اور ایک دیکھ ناظرین صاحب, فائدہ کیا ہوا, آپ جب عید میلاد النبی کے دن اپنے ہندو اعلیٰ افسروں کو فون کریں گے, مذاقاً کہیں گے ارے بھائی چلو آفس چلتے ہیں کام کر لیتے ہیں, تو وہ کہے گا ارے آج تو چھٹی ہے, آپ کو نہیں پتا, آپ کو کیسی چھٹی ہے, کہے گا عید میلاد النبی کی چھٹی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں ہندوستان کی آبادی 125 کروڑ سے زیادہ کی ہے, 80 کروڑ سے زیادہ یہاں ہندو بستے ہیں. عید میلاد النبی کی چھٹی کے دن 80 کروڑ ہندوؤں کی زبان پہ میرے نبی کا نام سوری طور پہ بھی آتا ہے, یا سوری طور پہ بھی آتا ہے.
یہی تو میلاد النبی کی، چاہے مجبوری میں چاہے مسروری میں غیر بھی ہمارے نبی کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ لوگ جو کہتے ہیں عالم لوگ پارلیمنٹ میں کیوں جاتے ہیں، سیاسی میں کیوں جاتے ہیں، اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مطالعے سے کوئی تعلق نہیں، جاہل ہے وہ لوگ، جاہل ہے جو کہتے ہیں اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ سنیے پوائنٹ ذرا ایک منٹ، اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کہتا ہوں جاہل ہے وہ لوگ۔ ارے تم کیسے کہتے اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ جدا دین سیاست سے ہو تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اسلام کے سیاست کے مرکز کا نام ہے مسجد نبوی، اسلام کے پولیٹیکل فیصلوں کا نام ہے مسجد نبوی، جہاں سے اسلام کے تحفظ کے لیے فوجیں تیار کر کے بھیجی جاتی تھی لڑنے کے لیے، اس جگہ کا نام ہے مسجد نبوی۔ دنیا کے بادشاہ آ کر ہیڈ آف اسلامک اسٹیٹ سے بات کرتے تھے، اس جگہ کا نام ہے پولیٹیکل سیاست کا نام ہے مسجد نبوی۔ اور یاد رکھیں یہ اسلام ہندوستان میں حکومت کرنے آیا تھا، صرف نماز روزہ تسبیح گنوا کر کے جنت کا پیغام دینے نہیں آیا تھا، حکومت کرنے آیا تھا، مراد جنگ پہ کھڑا کرنے آیا تھا۔ تو سیاست میں جانے کی ضرورت ہے، سیاست کو ہمیں اس کی باغ و ڈور کا میں اپنے ہاتھ میں لینا ہے، ورنہ اس کے بنا کوئی کام نہیں ہو پائے گا۔ یاد رکھو ایک جملہ دے رہا ہوں، ہزاروں سال تک صوفیاء اور مسلمانوں کی عبادت ایک جگہ، تسبیح گننا ایک جگہ، مگر اسلام کی بالادستی کے لیے اس مجاہد کا خون ایک جگہ جو اسلام کے لیے جنگ میں جا کر شہید ہوتا ہے۔ اور یہ شہادت ہے، ممبر و پارلیمنٹ میں جانا، قوم کی باتوں کو وہاں رکھنا، ان سے منوانا، گویا کہ ایک جہاد کے ٹائپ ہے، جنگ کے ٹائپ ہے۔ تو اشد ضرورت ہے، اگر حکومت ہماری ہو گئی تو پھر سلاست علاقہ کا مسئلہ بھی ہمارا ہو جائے گا، سیرت مصطفیٰ بھی ہمارا، اتباع رسول بھی ہماری، شان اولیاء بھی ہماری۔ یہ جو تمام ٹاپک ہے، اگر اسلام سیاست کو سمجھ جائے تو تمام ٹاپک ہمارے ہوتے کریں گے۔ وآخر دعوانا